سورہ نجم میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی، اور ان کی وفا کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ تھی کہ ان کے پاس عقیدہ توحید تھا۔ بابا توحید کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ سے وفا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید میں کمپرومائز کر گیا اور شرک کی گندگی میں جا بسا، وہ اللہ کا سب سے بڑا بے وفا انسان ہے۔ اور دوسری بات یہاں نوٹ کریں کہ حقوق اللہ کے حقوق مکمل ہی تب ہوتے ہیں جب بندے کی توحید مکمل ہو۔ توحید کے بغیر حقوق اللہ کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق کون سا ہے کہ بندے اللہ کا حق ادا کریں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی میں اللہ کی ذات صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ کا۔ جو شخص توحید میں کمپرومائز کر جاتا ہے، شرک کی گندگی میں جا گرا، یہ وہ سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے کہ جو اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ اللہ سے وفا کی سب سے بڑی دلیل عقیدہ توحید، اور اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عقیدہ توحید۔ اور توحید اور شرک کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس میں بڑی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی غلطی کر گیا، تھوڑی سی بھی غلطی بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گی۔ کہ اگر کہیں معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ سوچ اوپر نیچے ہو گئی اللہ کے بارے میں، کوئی نظریہ آگے پیچھے ہو گیا اللہ اور مخلوق کے بارے میں، کوئی سوچ دائیں بائیں ہو گئی، تو اخروی معاملات میں، اعمال کی قبولیت میں اور ہدایت کے معاملے میں انسان بہت دور جا گرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھا جائے۔